رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ گئے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج الحمدللہ ہم اپنے 30ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابتدا سے ہی میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ مختصر دورانیہ ہیں، وقت کم ہے آج، لہٰذا میری تھوڑی رفتار تیز رہے گی، لہذا آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہماری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ قبض روح کے مرحلے سے ہوئی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ مؤمنین کی روحوں کو کیسے قبض کیا جاتا ہے، کافروں کی روحوں کو کیسے قبض کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ قبر کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہاں پر نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور گنہگاروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عالم برزخ کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی، جہاں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ عالم برزخ ایک ایسا عالم ہے جو طویل ترین منزل آخرت رکھتا ہے، اور جو طویل ترین عالم ہے، اور جناب آدم کے بعد سے لے کر جتنے افراد اب تک مر رہے ہیں وہ سارے کے سارے عالم برزخ میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو گفتگو شروع ہوئی وہ میدان قیامت کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی۔
اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ میدان قیامت وہ میدان ہے جو عالم برزخ سے بھی زیادہ سخت ہے. کیوں؟ وجہ بیان کی تھی کہ جیسے ہی قیامت کا میدان برپا ہوگا اور قیامت کا میدان سجایا جائے گا تو عالم برزخ سے جب لوگ قیامت کے میدان کی طرف آ رہے ہوں گے تو دو صورتیں ہوں گی، دو منظر نظر آئیں گے. ایک منظر یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کی زبان پر کلمات شکر ہوں گے، وہ شکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے پروردگار عالم کا، ان کی زبان پر الحمدللہ کے کلمات جاری ہوں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا ایسا کیوں ہے، آپ کی زبان پر کلمات ایسے کیوں ہیں شکر کے؟ تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ عالم برزخ میں بھی ہم پروردگار عالم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ہمیں وہ نعمتیں مل رہی تھیں، لیکن جو قیامت کی حقیقی نعمتیں ہیں اس کے سامنے عالم برزخ کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں. اور کچھ لوگ ہوں گے جن کی زبان پر شکوے شکایت ہوں گے، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور دیگر لوگوں کے سامنے شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ شکایت یہ ہوگی کہ ہمیں عالم برزخ سے یہاں پر لایا کیوں گیا، ہمیں قیامت کا میدان دکھایا کیوں گیا، کیونکہ عالم برزخ میں جو عذاب ہم جھیل رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو قیامت کا عذاب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ آپ کی خدمت میں اب تک یہ بیان کیا تھا کہ میدان قیامت میں لوگ آئیں گے کس طریقے سے، ان کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی. کیونکہ میدان قیامت کا ایک مرحلہ ہے لوگوں کو محشور کرنا، لوگوں کا میدان قیامت میں آنا. تو ایسا نہیں ہے کہ قبروں سے اٹھے اور سارے میدان قیامت میں آ گئے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں شاندار سواریوں پر بٹھا کر لایا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ہزاروں ہزاروں فرشتوں کے پروٹوکول میں قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھ پسے گردن باندھ کر مجرموں کی طرح گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو ذلیل کر کے لایا جا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو موبائل رکھ دو بیٹا، کچھ لوگوں کو ذلیل کر کے میدان محشر میں لایا جا رہا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری کیفیتیں میدان محشر میں نظر آئیں گی. کچھ لوگوں کو زمین پر لٹا دیا جائے گا، ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا چہرہ سیاہ ہوگا. اس طریقے سے میدان محشر میں آنے کی کیفیت ہوگی. یہ تھا قیامت کا پہلا مرحلہ. جو اگلی کیفیت ہے میدان قیامت کی وہ ہے نامہ اعمال کی، اور یہ بھی سخت ترین کیفیت ہے کہ وہاں پر جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، اسی لیے قیامت کا ایک نام ہے یوم تبلی السرائر، یعنی وہ دن جس دن سب لوگوں کے راز آشکار کر دیے جائیں گے. ابھی پروردگار عالم کی ایک صفت سب پر آیا ہے، وہ ہے ستار العیوب، یعنی اس نے تمام کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تمام کے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے، حتیٰ کہ اس نے ماں باپ جیسے رحیم لوگوں سے بھی اپنے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے. لیکن جیسے ہی قیامت کا میدان آئے گا تو اب وہ ستار العیوب نہیں ہوگا، وہ کشاف العیوب ہوگا، وہ سارے کے سارے عیب کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا. اسی لیے اس دن کا نام ہے یوم تبلی السرائر، جب لوگوں کے راز دوسرے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. تو اعمال نامہ انتہائی اہم جو ہے وہ منزل رکھتا ہے. اس کی کچھ کیفیت آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا مختصر طور پر. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا دیکھیے، اس سے پہلے کہ براہ راست بیان کروں کہ قیامت کے میدان میں کس طریقے سے اعمال کھولے جائیں گے، سب سے پہلی بات، اعمال نامے لکھے جاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ہمارے کاندھوں پر دو فرشتے ہیں جو ان اعمال کو لکھ رہے ہیں، صحیح ہے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. ان کے نام کیا ہیں؟ کون لکھتا ہے یہ اعمال؟ جزاکم اللہ. یہی بچہ ہمیشہ بتاتا ہے، رقیب اور عتید. رقیب نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اور عتید گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے. یہ دونوں فرشتے پروردگار عالم نے انسان کے کاندھوں پر مامور کیے ہوئے ہیں. اور پروردگار عالم کا انتظام دیکھیے، جب انسان نیکی کا تصور کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں ہے، نیکی کا صرف تصور کر لے، سوچ لے کہ مجھے فلاں کی مدد کرنی ہے، مجھے فلاں کے ساتھ کوئی اچھا کام کرنا ہے، مجھے فلاں نیکی کرنی ہے، بالفرض فلاں جگہ ڈونیشن دینا ہے، یہ صرف نیکی کا تصور کر لے، پروردگار عالم کی جانب سے یہ فرشتے اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں. ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہوتی لیکن وہ ثواب آلریڈی اکاؤنٹ میں، اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے. اچھا، گناہوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انسان گناہ کا سوچے اور لکھ دیا جاتا ہے؟ نہیں، جب گناہ کرتا ہے انسان تو بھی نہیں لکھا جاتا. 7 گھنٹے کی انسان کو مہلت دی جاتی ہے کہ 7 گھنٹے کا اس کے پاس وقت ہے، 7 گھنٹے کے اندر اندر یہ توبہ کر لے اور ہمارے پاس آ جائے اور ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آ جائے. 7 گھنٹے تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر 7 گھنٹے میں توبہ کر لی تو ایسا ہے جیسا کوئی گناہ نہیں کیا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے، روایت ہے، التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بندے نے 7 گھنٹے کے اندر اندر جو اسے ٹائم پیریڈ دیا تھا اس کے اندر توبہ کر لی، ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لکھا ہوا ہی نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، لہذا فوراً معاف کر دیا جائے گا. ہاں، ایک مرتبہ جب 7 گھنٹے پورے ہو گئے اور اب بھی توبہ نہیں کی تو اب یہ رقیب اور عتید آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں اور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ مومن ہے جسے اللہ سے بھی حیا نہیں آتی، اب گناہ لکھو. اور اس کا گناہ اس وقت اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ سے غافل ہو چکا ہے، اسے پروردگار عالم سے حیا نہیں آتی، حالانکہ اسے وقت دیا گیا تھا پھر بھی اس نے اس وقت میں توبہ نہیں کی.
لہذا 7 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے پروردگار عالم نے گناہوں کو چھپانے کا کتنا بہترین انتظام کیا، یہ جمعے کے خطبے میں عرض کر چکا ہوں میں، کتنا بہترین انتظام کیا اللہ نے۔ یہ جو رقیب اور عتید ہے یہ 7 گھنٹے تک تو گناہ لکھتے ہی نہیں ہے، جب 7 گھنٹے بعد لکھ دیا تو اب ان کو تو گناہ پتہ چل گیا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، تو اب کیا جو ہے وہ ساری زندگی یہی فرشتے رہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دن کا فرشتہ الگ ہے، رات کا فرشتہ الگ ہے۔ یعنی دن میں جو گناہ کیا وہ دن والے فرشتوں کو پتہ ہے، رات والے فرشتوں کو نہیں پتہ، اور جو رات میں گناہ کیا وہ رات والے فرشتوں کو پتہ ہے، دن والوں کو نہیں پتہ۔ اچھا جو ایک دن گزر گیا تو اب کیا ہوتا ہے، اب یہ سارے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ اب یہ رقیب اور عتید جو میرے کاندھے پر تھے، روایت کے جملے پوری زندگی اب یہ میرے کاندھے پر دوبارہ نہیں آنے والے۔ یعنی پروردگار عالم نے ایسا انتظام کیا جو ایک دفعہ اسے پتہ چل گیا اب اسے دوبارہ نہیں پتہ چلنے دیں گے، اب دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اب وہ گناہ لکھے گا، وہ نیکیاں لکھے گا، وہ ثواب لکھے گا۔ لہذا یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز جو ہے وہ اس طریقے سے چینج ہوتی رہتی ہے۔ اور 7 گھنٹے تک جو میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ نہیں لکھا جاتا، تو یہ پروردگار عالم نے دیکھیے اس کے باوجود، یعنی گناہ لکھ لیا گیا، اس کے باوجود پروردگار عالم نے انتظام کیسا کیا ہے کہ گناہ کو آشکار نہیں کیا جائے، گناہ کو چھپایا جائے، اور گناہ کو پبلک جو ہے وہ یعنی دوسرے فرشتوں کے سامنے، پبلک تو کیا یعنی مومنین کے سامنے کیا، دوسرے فرشتوں کے سامنے بھی نہیں آ سکے۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا۔ اسی لیے جو ایک حرام ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اپنے گناہوں کو آشکار کرنا۔ غیبت بہت بعد میں حرام ہوتی ہے، پہلا حرام تو یہی ہے آپ اپنا گناہ کسی کو بتائیں۔ بڑے فخر سے بتاتے لوگ، بھائی پہلے زمانے میں بھی گانے سنا کرتا تھا، اب نہیں سنتا ہوں، یا پہلے زمانے میں بھی گالیاں دیا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ایسا ہوا، یا وہ فلاں مولانا صاحب کی تقریر ایسی تھی دل پر اثر کر گئی، آج کے بعد گالی نہیں دوں گا۔ یہ حضور جو پہلے آپ بتا رہے ہیں کہ میں گالی جو ہے وہ دیا کرتا تھا، یہ خود ایک حرام ہے، یہ آپ اپنے حرام کو آشکار کر رہے ہیں۔ ہم تو فجر کی نماز ظہر اثر کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یہ خود گناہ کو آشکار کرنا ہے، یہ خود ایک حرام ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا یہ ایک گناہ ہے، اپنے گناہ کو بتانا کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا یہ ایک الگ گناہ ہے۔ تو لہٰذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے جب یہ انتظام رکھا ہے کہ گناہوں پر پردہ پڑا رہے، تو پروردگار عالم نے انسان کو خود بھی اجازت نہیں دی کہ اپنے گناہ کسی کو بتاؤ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بولے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا میں نے کیا بتایا، فرشتوں سے بھی گناہوں کا پردہ ہے، لیکن ہاں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو اعمال کی خبر دی جاتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہمارے اعمال کا بتایا جاتا ہے کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے اعمال کا بتا دیا جاتا ہے۔ روایت کے جملے، چھٹے امام کی روایت ہے کہ روزانہ صبح کے وقت ہر نیکوکار اور ہر بدکار کے اعمال رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ہر فرد کا اعمال نامہ رسول اللہ کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں نے یہ نیکی کی ہے، تو فوراً اٹھا کر ہاتھ جو ہے وہ دعائیں دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ نیکی کی ہے، اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، لیکن روایت کے جملے رسول اللہ دعا کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا گناہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ فوراً استغفار کرتے ہیں۔ وہ کائنات کا رسول جو پوری زندگی جب نماز پڑھا کرتا تھا تو فوراً کہا کرتا تھا اللہم اغفر امتی، پالنے والے میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اس نے پوری زندگی جو دعا کی ہے وہ اپنی امت کے لیے کی ہے، لہذا رسول اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چھٹے امام نے کہا کہ خبردار، ڈرو اس وقت سے، حیا کرو، شرم کھاؤ کہ تمہارے اعمال رسول اللہ کے سامنے پہنچ جائے اور اس میں برائی بھی موجود ہو، اس بات سے حیا کھاؤ، شرم کھاؤ۔ آپ اگر غور کریں، اگر بالفرض ایک مثال لے لیجئے، اگر انسان ایک گناہ کر لے اور وہ گناہ کرتا ہوا کوئی بچہ دیکھ لے تو وہ انسان پوری زندگی اس بچے سے شرم کھاتا ہے کہ اس بچے نے مجھے گناہ کرتا ہوا دیکھا تھا، فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، اور اسے ساری زندگی وہ وقت یاد رہتا ہے کہ اس کے سامنے میں نے گناہ کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اس بچے کے ساتھ وہ کیسے پیش آئے گا، ٹھیک ہے، بڑی عزت کے ساتھ پیش آئے گا کہ کہیں یہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہ بتا دے، تو بڑی جو ہے وہ تمیز سے پیش آ جاتا ہے اس بچے کے ساتھ۔ ایک معمولی بچے نے، ایک معمولی انسان نے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انسان کا یہ پوری زندگی رویہ رہتا ہے کہ اس بچے سے شرم کھاتا ہے۔ اور وہی انسان کہ جس کے صدقے میں رزق کھاتا ہے، جس رسول کے صدقے میں اسے مل رہا ہے، جب اس کے سامنے برے اعمال جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ افسوس نہیں کرتا، اس وقت اس کی شرم درمیان میں نہیں آتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں اعمال جاتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اعمال جاتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ گناہگار کو گناہوں کو دیکھ کر ناخوش ہوتے ہیں، ویسے ہی جب نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، چھٹے امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا داؤد الرقی، مولا کی خدمت میں آیا، جیسے ہی پہنچا مولا کے پاس، مولا نے کہا داؤد تمہارے اعمال جمعرات کے دن ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے اس اعمال نامے میں نظر کی تو ہمیں پتہ چلا کہ تم نے اپنے چچا زاد کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ ہم نے جب وہ نیکی دیکھی تو ہم نے خوشی کا اظہار کیا اور ہم تم سے راضی ہیں۔ یہ چھٹے امام کے الفاظ تھے۔ تو جب ائمہ علیہ السلام کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو گناہوں کو دیکھتے ہیں تو جو انہیں ناگوار گزرتا ہے، اور جب نیکیاں دیکھتے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں، اور گناہوں کو دیکھتے ہیں تو طلب مغفرت کیا کرتے ہیں۔ لہذا
پہلی وہ ہستی ہے جن کے پاس اعمال نامے پیش ہوتے ہیں وہ ہے رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام. اور کون ہیں جن کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں؟ ایک اور روایت ہے اور اس میں بیان کیا گیا کہ ان کے پاس بھی اعمال جاتے ہیں. اور کون ہے؟ مرحوم والدین. اگر کسی کے والدین مرحوم ہو جائے تو ان کے پاس بھی اعمال نامے پہنچ جاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے یا تمہاری بیٹی نے زندگی میں فلاں نیکی کی ہے یا فلاں برائی کی ہے. ان کے سامنے اعمال نامے پیش کر دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ والدین کے اب اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہے کہ وہاں پر ان کا مرتبہ کیا ہے اور وہاں پر ان کا مقام کیا ہے. لیکن البتہ یہ روایت موجود ہے کہ والدین کے سامنے اعمال نامے پیش کر دیے جاتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے جو ہے وہ اولاد نے یہ نیکیاں کی، یہ گناہ کیے. صحیح ہے. اب اس میں بھی پروردگار عالم کی مصلحت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ نیکی دیکھیں تو چونکہ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے لہٰذا وہ دعا کرے وہیں سے اس عالم برزخ سے، اور اگر وہ گناہ دیکھے تو وہیں سے استغفار کرے تو پروردگار عالم حق میں جو ہے وہ دعا کو قبول فرمائے. اچھا، سوال ہمارا کہاں سے شروع ہوا تھا کہ اعمال نامے لکھتا کون ہے؟ تو بتایا گیا رقیب اور عتید. یہ وہ فرشتے ہیں جو دنیا میں اعمال لکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اعمال لکھے جاتے ہیں. جیسے انسان قبر میں پہنچتا ہے تو اس وقت بھی اعمال لکھے جاتے ہیں. وہ کون لکھتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فقط یہ نہیں رقیب اور عتید یا کرامن کاتبین، نہیں، ایک اور فرشتہ بھی ہے جو اعمال کو لکھتا ہے اور اس کا نام ہے رومان. یہ وہ فرشتہ ہے کہ جب انسان کو جیسے ہی قبر میں لٹایا جاتا ہے تو یہ رومان نامی فرشتہ آ جاتا ہے. اب اس کے آنے کی کیفیت مختلف ہے. نیکوکار کے پاس آتا ہے تو بڑا نرمی سے بات کرتا ہے، گنہگاروں کے پاس آتا ہے تو بڑا سختی سے بات کرتا ہے. یا اگر الفاظ بدل کر کہہ دوں، علی کے منکر کے پاس آئے گا تو سیاہ فام کی صورت میں آئے گا، اور علی کے چاہنے والے کے پاس آئے گا تو اس کا غلام بن کر آئے گا اور پھر بات کرے گا. لہذا یہ رومان نامی فرشتے کی آنے کی مختلف کیفیت ہوتی ہے. اور جب یہ آتا ہے تو پھر آتے ہی انسان کے کفن کا ٹکڑا پھاڑ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے لکھو. بعض روایت میں یہ خود لکھتا ہے، بعض روایت میں کہ یہ لکھواتا ہے. ہو سکتا ہے گنہگار ہو تو اسے خود زحمت دی جاتی ہو کہ لکھو اپنے اعمال، اور نیکوکار کے خود اعمال بیٹھ کر لکھتا ہو. اور جب اعمال نامہ تیار ہو جاتا ہے تو اس اعمال نامے کو اس کی گردن میں ڈال دیا جاتا ہے. اور قرآن کی آیت وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہم نے ہر انسان کے جو اعمال نامے ہیں وہ ان کی گردن میں لٹکا دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جاتے ہی انسان کا جو اعمال نامہ ہے وہ گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے. اب اسی اعمال نامے کے ساتھ اسے قیامت کے میدان میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے میدان قیامت پر. میدان قیامت میں آپ کو بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ آمد ہوگی، کس طریقے سے لوگ قیامت کے میدان میں وارد ہوں گے، کس کس صورت میں آنے والے، یہ ساری باتیں ہو گئی. سب بتا دیا تھا. شہداء کس طریقے سے آئیں گے، انبیاء کس طریقے سے آئیں گے، ائمہ کس طریقے سے آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر شہزادی کونین کس طریقے سے آئیں گی میدان محشر میں اور ان کی کیا شان ہوگی. اب جب میدان محشر سج چکا ہوگا اب جو ہے وہ اعمال نامے کی باری آئے گی. اب اعمال نامے کھولے جائیں گے. اب 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اعمال نامے کی، اور یہی 3 صورتیں بتائے گی کہ بندہ کامیاب ہے یا بندہ ناکام ہے. اب وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ قرآن کی 3 آیتیں سنیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب لوگ ہوں گے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا بڑا آسانی سے حساب لیا جائے گا، انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب یہ اعمال نامہ اپنا دیکھیں گے اور اس میں نیکیاں دیکھیں گے تو دیکھیے اعمال نامے میں صرف ایسا نہیں کہ فقط نیکی لکھی ہوئی ہے، نہیں، ہر نیکی کے ساتھ اجر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نیکی کی ہے تو یہ اجر ہے، یہ نیکی کی ہے تو فلاں جنت میں درجہ مل جائے گا، یہ نیکی کی ہے تو اتنی نعمتیں ملنے والی ہے. ہر نیکی کے ساتھ اجر بھی لکھا ہوا ہے. اب جب نعمتیں دیکھیں گے اور اجر دیکھیں گے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی نیکی پر اتنا بڑا بڑا اجر ملا ہے تو اب روایت کے جملے ہیں، روایت کا مفہوم ہے کہ یہ اچھے لوگ میدان قیامت میں ایک دوسرے کے پاس بھاگنے لگیں گے. ہر کسی کو بتائیں گے حضور ہم نے دیکھی یہ نیکیاں کی تھی، ہمیں اللہ نے یہ اجر دیا ہے. اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے، ہم نے یہ نیکیاں کی تھی، ہمیں یہ اجر ملا ہے. اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، بتائیں گے ہمیں یہ نیکیاں کی تھی، ہمیں فلاں جنت میں درجہ مل چکا ہے. اس طریقے سے سب کو خوشی کے اظہار میں ہر ایک کو بتاتے پھریں گے کہ ہمارا یہ مقام ہے، پروردگار عالم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور یہ نیکیاں ہمیں عطا ہوئی ہیں. اچھا، ایک وہ ہو گئے جنہیں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. ایک اور لوگ بھی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. وہ کون سے؟ وَأَمَّا أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ یہ اس کو کہیں گے یا لیتنی اے کاش یہ حساب کتاب، یہ اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہی نہیں جاتا، ہمارے ہاتھوں میں آتا ہی نہیں. کیوں؟ جب وہ اپنے گناہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے ہر گناہ کے نیچے عذاب بھی لکھا ہوا ہے تو اب دعا کریں گے کاش یہ اعمال نامہ ہمیں ملتا ہی نہیں اور ہمارے ہاتھ آتا ہی نہیں یہ اعمال نامہ، ہم نے دیکھ کیوں لیا. ایک اور قسم ہوگی، ایک ہو گئے سیدھے ہاتھ میں ملنے والے، ایک ہو گئے الٹے ہاتھ میں ملنے والے. اب بتائیے تیسرے. نہیں، گلے میں تو سب کے لٹکا ہوا ہے بھائی. اور کون ہے؟ وَأَمَّا أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی پشت سے اعمال نامہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں پشت سے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ مجرم ہوں گے،
یہ قیامت کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ پہلے ہی پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھ پشت سے باندھے ہوئے ہوں گے جیسے مجرموں کے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اب جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو پشت سے دیا جائے گا ان کے ہاتھوں میں۔ اب دیکھیے سب پڑھ رہے ہیں اعمال نامہ، سب کو کہا جا رہا ہے اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، اپنے اعمال نامہ خود پڑھو، سب کو کہا جا رہا ہے، ان سے بھی کہا جائے گا پڑھو۔ اب دیکھ تو آگے رہے ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، اعمال نامہ پیچھے، پالنے والے پڑھے کیسے؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کی گردن گھما دو۔ کھڑے سیدھے رہیں گے لیکن ان کا سر گھما دیا جائے گا اور ان کی گردن گھما دی جائے گی۔ روایت کے جملے ہیں ان کے اعضاء و جوارح ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگیں گے، اور اس وقت فوراً کہیں گے فسوف یدعو ثبورا، اس وقت یہ اپنے موت کی تمنا کریں گے، اس سے بہتر تو ہمارے لیے موت تھی جو ہمارا یہاں پر ابھی انجام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین قسم کے گروہ ہوں گے، ایک وہ جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں، ایک وہ جن کا اعمال نامہ ان کے الٹے ہاتھ میں، اور ایک وہ جن کا اعمال نامہ پشت سے دیا جائے گا، ان کے جو ہے وہ پیچھے سے ان کے اعمال نامہ ان کو دیا جائے گا۔ اب دیکھیے جب اعمال نامہ آ گیا تو اب کچھ لوگوں کی صورتیں بنتی ہیں، یہ آپ سن لیجئے اور آج کی گفتگو میں تمام کر رہا ہوں۔ جب اعمال نامہ آئے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ اپنے اعمال نامے میں برائیاں دیکھیں گے تو پروردگار عالم سے کہیں گے پالنے والے یہ ہمارا نہیں ہے اعمال نامہ، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری برائیاں ہے ہی نہیں، ہم نے جب پوری زندگی برائیاں کی ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے، یہ جو تو نے اعمال نامہ دیا ہے اس میں ہماری برائیاں نہیں ہیں۔ تو ان سے فوراً کہا جائے گا ہاں تمہاری برائیاں نہیں ہیں لیکن تمہارے اکاؤنٹ میں پھر بھی یہ گناہ لکھا گیا۔ پالنے والے کیوں؟ کہا تم نے فلاں بندے کی غیبت لکھ دی گئی ہے، فلاں بندے کی غیبت کی تھی، اور غیبت کا تو قانون یہ ہے اگر تم نے غیبت کر دی تو اس کے گناہ آٹومیٹکلی تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، تمہارے جو ہے وہ کھاتے میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہیں گے پالنے والے ہم نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں تھی جو ہمارے اعمال نامے میں، تو ان سے کہا جائے گا فلاں بندے نے تمہاری غیبت کی تھی تو اس کی جتنی اچھائیاں تھی وہ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے اور اس کی اچھائیاں تمہارے اعمال نامے میں موجود ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ہوں گے جو پروردگار عالم سے کہیں گے پالنے والے ہماری برائیاں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ ہاں تمہاری یہ برائی نہیں ہے، تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، لیکن جب تمہارے سامنے یہ گناہ ہو رہا تھا تم راضی تھے۔ ٹھیک ہے، راضی ہونے پر بھی وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض کسی گروہ میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ بالفرض سامنے گانا سن رہا ہے، ہم راضی ہیں، بھلے سنتا ہے تو سنے، ہمیں کیا اس سے نہیں۔ یہ اگر دل سے، ایک تو ہوتا ہے دل میں نفرت ہونا کہ یار اسے نہیں سننا چاہیے، یہ الگ بات ہے، ایک ہے دل سے راضی، ٹھیک ہے سن لے کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا اس میں، یہ گناہ ہمارے بھی اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے فوراً۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس گناہ پر راضی ہے۔ پڑھی زیارت وارثہ، لعن اللہ من قتلت کا ولعن اللہ من ظلمت کا ولعن اللہ من سمعت بذالک فرضیت، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور لعنت ہو کہ جنہوں نے جب آپ کی قتل کی خبر سنی تو اس پر راضی ہو گئے۔ ان کے اکاؤنٹ میں بھی لکھا گیا کہ انہوں نے قتل کیے گویا امام حسین علیہ السلام کو، چاہے آج کے زمانے میں ہو، اگر وہ قتل حسین پر راضی ہو، یزید کا حامی دکھے، امام حسین کا مخالف دکھے، اس کے اکاؤنٹ میں یہی گناہ لکھا جائے گا کہ حسین کا قاتل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ لوگ ہوں گے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہوں گے پالنے والے یہ ہمارا اعمال نامہ نہیں ہے، لیکن انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارا اعمال نامہ ہے۔ اچھا اب سنیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ قیامت کا میدان ہے، اتنی ہولناکی ہے لیکن پھر بھی پروردگار عالم کے سامنے پروردگار عالم کو ہی جھٹلائیں گے۔ کیسے؟ جب پروردگار عالم کہے گا یہ تمہارا اعمال نامہ ہے تو کہیں گے پالنے والے ہماری برائیاں ہی نہیں ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، یہ ہمارا عمل نہیں ہے، ہم نے برائیاں کی ہی نہیں ہیں۔ تو اب پروردگار عالم فوراً کرامن کاتبین کو بلائے گا، وہ فرشتے جو اس کے اعمال نامے لکھ رہے تھے انہوں نے گناہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے، وہ کہیں گے ہاں کیے تھے، تو فرشتوں کو بھی جھٹلائیں گے، پالنے والے یہ تو تیرے ہی ہیں، جب تیرے ساتھ ہی ہیں تو تیری تصدیق کریں گے، ہماری تصدیق تھوڑی کریں گے۔ اب وہ لمحہ آئے گا کہ جب ان کے منہ کو سی دیا جائے گا، اب ان کے منہ کو بند کر دو، ان کے لبوں پر تالے لگا دو، سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر تالے لگا دو، بند کر دو ان کے منہ۔ اب کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب جتنے ان کے اعضاء و جوارح وہ کلام کریں گے، فرشتے ہمارے ہیں، ہاتھ تو تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اب ہاتھ بولے گا یہ گناہ مجھ سے کیا گیا، آنکھیں بولیں گی یہ گناہ مجھ سے ہوا، کان بولے گا کہ یہ گناہ مجھ سے کیا گیا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر گواہیاں دیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، سارے جو ہے وہ اعضاء و جوارح گواہی دینے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی دوسری قسم۔ ایک اور قسم ہوگی، وہ ہوتے ہیں ادھر ادھر بات گھمانے والے، صحیح ہے، ہر بات میں اس کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے، بھائی جان بوجھ کر نہیں کہ یہ غلطی تھی، صحیح ہے، یہ وجہ تھی اس لیے کیا ہے، وہ لائے جائیں گے۔ جیسے ہی وہ آئیں گے پروردگار عالم ان سے پہلا سوال کرے گا عالم تھے، جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں گے عالم تھے۔ جب کہیں گے عالم تھے تو فوراً سوال کیا جائے گا جب علم حاصل کر لیا تھا تو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں چیز حرام ہے، ہم نے کر لیا، تو ان سے کہا جائے گا جب پتہ نہیں تھا تو علم حاصل کیا کیوں نہیں؟ تم پر ہم نے لازم تو کیا تھا علم حاصل کرنا، اتنی حدیثیں تم نے علم کے بارے میں پڑھی تھی، وہ ساری کی ساری علم کی فضیلت کے بارے میں تھی، وہ علم حاصل بھی کرنا تھا، کیوں حاصل نہیں کیا؟ لہذا یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم بہت ساری جگہ دنیا میں کہہ دیتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، صحیح، یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا قیامت کے میدان میں، حضور پتہ نہیں تھا تو علم حاصل کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ پر واجب کیا گیا تھا کہ واجبات اور محرمات کا علم حاصل کرنا آپ پر لازم ہے، آپ کو حاصل کرنا ہے، آپ نے حاصل کیا کیوں نہیں تھا؟ اچھا کچھ لوگ اب اس طریقے سے ایکسکیوز کریں گے کہ کچھ خوبصورت عورتوں کو لایا جائے گا میدان محشر میں،
جب ان کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے گناہ کیے، بالفرض زینت کی اور زینت کر کے نامحرموں کے سامنے آ گئے، نامناسب لباس پہنا، یہ سارے کے سارے تم نے گناہ کیے اور نامحرموں کے سامنے آ گئے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. کیوں کیا؟ تو سامنے سے بڑھ کر پروردگار عالم کو کہیں گے تو نے خوبصورت بنایا تھا، جب تو نے خوبصورت بنایا تھا تو اس کا استعمال کیا اور گناہ ہو گئے. فوراً جناب مریم کو سامنے لایا جائے گا. حسین تھی، ان سے زیادہ حسین تو نہیں تھی، مریم بھی تو حسین تھی، مریم بھی تو خوبصورت تھی، انہوں نے تو پاکیزگی میں زندگی گزار دی، انہوں نے تو جو ہے وہ پوری زندگی پروردگار عالم کی راہ میں گزاری، تم نے گناہ کیوں کیا؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کچھ خوبصورت جوانوں کو لایا جائے گا جو جوانی کی آڑ میں گناہ کیا کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے تو نے ہی جوانی دی تھی، تو نے ہی خوبصورتی عطا کی تھی. جب پروردگار عالم پر رکھیں گے جناب یوسف کو لایا جائے گا، حسین تھے، جوان تھے، ان سے زیادہ تو نہیں تھے، انہوں نے بھی خوبصورتی میں زندگی گزاری ہے لیکن انہوں نے پروردگار عالم کی راہ میں زندگی گزاری ہے، تم نے نافرمانی کیوں کی؟ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے پالنے والے پریشان تھے، مجبور ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، اس وجہ سے گناہ کر لیا، بیماری میں نمازیں چھوڑ دی. فوراً جناب ایوب کو لایا جائے گا، یہ بھی تو بیمار تھے، انہوں نے بھی تو صبر کیا، ان کا تو صبر مشہور تھا، انہوں نے تو گناہ نہیں کیا، تم نے کیوں کر لیا؟ لہذا یہ وہ ہوں گے اشخاص جو پروردگار عالم کے سامنے ایکسکیوز کریں گے تو فوراً اسی وقت انہیں جو ہے وہ سامنے سے جواب دیا جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ذہنی طور پر بھی تو صلوات پڑھ دیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. تو یہ اعمال ناموں کی کیفیت ہوگی. اب انشاءاللہ اگلی تقریر میں آئے گا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جس کی انسان اگر کوشش کرے تو اسے قیامت کے میدان میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، اور کیا کیا کیفیتیں ہوں گی مختلف، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی تقریر میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگا. اچھا، یہ اعمال نامے کی آپ نے کیفیت سن لی کہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، الٹے ہاتھ میں ملے گا، پشت سے ملے گا. اعمال نامے سے ملنے سے پہلے 2 ثواب ایسے ہوں گے جس کا ثواب پہلے ہی مل جائے گا انسان کو، قیامت کے میدان میں ہی، جنت میں جانے کا انتظار نہیں ہوگا، اسی وقت وہیں پر فوراً ملے گا. وہ کون کون سے؟ پہلا سوال ہے بالفرض کسی مومن کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اللہ کی عظمت کی خاطر اگر کوئی انسان اس کا قرضہ معاف کر دے تو یہ وہ اشخاص ہوں گے جنہیں قیامت میں اسی وقت ثواب ملے گا. اب ثواب کیا ملے گا وہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک فقہی مسئلہ. آپ نے قرضہ دیا، اگر کسی کو، سوال ہے آپ لوگوں سے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، بالفرض 50,000 روپے دے دیے. آپ نے جب قرضہ دیا، سوال ہے کیا آپ اس سے اپنا قرضہ واپس مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک صورت ہے جس میں مانگنا ہی حرام ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ بندہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ قرضہ واپس کر سکتا ہے، آپ مانگ ہی نہیں سکتے اس سے، مانگنا ہی حرام ہے آپ پر. اگر آپ مانگیں گے تو خود گنہگار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شریعت نے جو ہے وہ سکھلایا ہے. جہاں قرض دینے کی فضیلت ہے، جہاں اتنے ثواب عطا کیے، ابھی میں بتا رہا ہوں کیا فضیلت ہے، جو اتنی فضیلت بیان کی وہاں پر ایک شریعت نے قید بھی لگا دی. قرضہ دے تو رہو، قرضہ دیتے وقت سوچ لو، اگر یہ پوزیشن میں نہیں رہا، ٹھیک ہے اس نے کہا ہے بالفرض 1 تاریخ کو دے دوں گا، لیکن اگر تمہیں پتا ہے بالفرض اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ دے، تو تم جو ہے وہ اس سے مانگ نہیں سکتے، تم پر مانگنا ہی حرام ہے. اگر مانگو گے تو تم گنہگار شمار ہو جاؤ گے. لہذا 5ویں امام کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 5ویں امام کی روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے میدان میں جنہیں نورانی تختوں پر نورانی لباس کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور ان کے چہرے منور ہوں گے اور عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. حضور قیامت میں پہلی بات تو ہے سب کو کھڑا رکھا جائے گا، اور دوسری بات ہے سورج تلے کھڑا رکھا جائے گا. یعنی سورج سوا نیزے پر ہے، جہاں پسینے کا دریا ہوگا، جہاں لوگوں کے دماغ اور مغز پگھل پگھل کر جو ہے وہ ناک اور منہ کے ذریعے سے آ رہے ہوں گے، انہیں عرش کے سائے میں بٹھایا جائے گا. ہیں کون یہ؟ تو قیامت میں جتنے لوگ ہیں وہ حیرت سے کہیں گے ہؤلاء الانبیاء، انبیاء لگتے ہیں جو انہیں کرسیاں دی ہوئی ہیں، انہیں نورانی چہرے دیے ہوئے ہیں، انہیں نورانی لباس عطا کیا ہوا ہے، عرش کا سایہ دیا ہوا ہے، انبیاء ہوں گے. پھر اس کے بعد جب کہا جائے گا عرش سے صدا آئے گی لیس ہؤلاء الانبیاء، نہیں انبیاء نہیں ہیں، کہا جائے گا ہؤلاء الشہداء، پھر تو شہداء ہوں گے، شہید ہوں گے. شہید کا اتنا مرتبہ ہو سکتا ہے، فوراً کہا جائے گا لیس ہؤلاء الشہداء، نہیں شہداء بھی نہیں ہیں. اب پوچھا جائے گا کون ہے یہ؟ تو پھر فوراً سامنے سے کہا جائے گا یہ وہ قوم ہے کہ جب یہ دیکھتی تھی کسی کو قرضہ دیتی تھی اور جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا تھا تنگ دست ہوتا تھا، قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ قرضہ واپس کرے، تو ان سے گزارش کرتا تھا ایک اور تاریخ کا ٹائم دے دو، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دو، ہم اس تاریخ تک لوٹا دیں گے. اور یہ سامنے سے یہ جملہ کہہ دے تو انہیں یہ مقام ہوگا. کون سا جملہ؟ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جب تم قادر ہو جاؤ، جب تمہارے پاس قدرت آ جائے، جب تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ تم ہمیں واپس کر دو، جب کر دینا. کوئی پہلی تاریخ نہیں، کوئی تاریخ نہیں ہے، جب تمہاری مرضی ہو جب واپس کرنا. اگر یہ کہہ دیں پروردگار عالم کی خاطر تو انہیں قیامت کے میدان میں یہ مقام اور مرتبہ ادا کیا جائے گا. کب؟ اعمال نامے سے پہلے ثواب مل جائے گا. ابھی جنت اور جہنم کی بات ہی نہیں ہے، ابھی میدان قیامت میں اور اسی وقت. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال جو میدان قیامت میں دیا جائے گا، اور نہ صرف میدان قیامت میں، سب سے پہلے اعمال نامہ کھلنے سے بھی پہلے اس کا ثواب سب سے پہلے دیا جائے گا. وہ کون سا ہے؟ معصوم نے بیان فرمایا صدقۃ الماء، کسی کو پانی پلانا. ٹھیک ہے. بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں جیسے ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں،
اور اگر بالفرض ہم کسی کو پانی پلاتے ہیں تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کا پروردگار عالم اتنا بڑا ثواب ہوگا. جو نیکیاں ہماری نگاہ میں معمولی ہوتی ہے وہ اس کی نگاہ میں وزنی ہوا کرتی ہے. وہ اس کی اہمیت جانتا ہے. اور علی والوں سے حسین والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ پانی پلانے کا کیا مقام ہے. کوئی ہم سے سیکھے سبیلے کیسے لگاتے ہیں, کوئی ہم سے سیکھے پانی کیسے پلایا جاتا ہے, پانی پینے کے آداب کیا ہے. یہ ہمارا مسلک اور ہمارے لوگ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سیراب کیا جاتا ہے. لہذا قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جس بات کا ثواب ملے گا وہ ہے صدقۃ الماء, پانی پلانے کا ثواب. سب سے پہلے ثواب اس کا ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک جملہ سن لیجیے. پانی پلانے کا ثواب سب سے پہلے ملے گا, اور یہ پانی ہے جناب فاطمہ کے حق مہر میں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں یہ بات سنتے ہیں کہ فاطمہ کے حق مہر میں پانی رکھا گیا ہے, جب وہاں ایک اور بات سنتے ہیں کہ فاطمہ کے ہی لال کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا, تو پھر انسان آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے کہ جس شہزادی کے حق مہر میں سارا پانی تھا, جس شہزادی کے حق مہر میں ساری خدائی تھی, اس کے بیٹے کے اختیار میں کیا کمی تھی, اسی کے بیٹے کو میدان کربلا میں پیاسا رکھا گیا, اسی کی پوتی کو میدان کربلا میں اور کوفہ و شام تک پیاسا رکھا گیا. بس آزادارو ایک روایت سن لیجیے, آپ نے اگر 2 آنسو بہا لے تو یقیناً شہزادی راضی ہو جائیں گی آپ سے. روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفے کے باہر پہنچا ہے, اور کوفے کے باہر ابن سعد کو بڑی جلدی ہے کہ اس قافلے کو کسی طریقے سے کوفے میں لے جایا جائے, اسے بڑی جلدی ہے تاکہ انعام مل جائے. لیکن ایک مرتبہ ابن زیاد کا قاصد آتا ہے اور کہتا ہے ابھی قافلے کو یہیں بٹھا دو, ابھی کچھ وقت لگے گا. پوچھا گیا وقت کیوں لگے گا؟ کہ ابھی لوگوں میں اعلان کیا جا رہا ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ابھی کوفے کے بازار سے گزریں گی, آؤ جسے تماشا دیکھنا ہے اپنی اپنی چھتوں پر آ جائے, اپنے اپنے بالا خانوں پر آ جائے. اور کہا ابھی وقت اس لیے لگے گا کیونکہ ابھی ابن زیاد کا دربار سجایا جا رہا ہے, پہلے دربار سج جائے اس کے بعد علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو لایا جائے. عزادارو وہیں پر علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو دھوپ میں بٹھایا گیا, کئی وقت گزر گیا. ایک مرتبہ قافلے کو اٹھایا گیا, اب اندر لے جانا چاہتے ہیں. جانتے ہیں نا کوفے کے 7 دروازے تھے, شمر چاہتا کسی بھی دروازے سے لے جا سکتا تھا, لیکن اس دروازے سے لے گیا جہاں سے علی اپنی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کو لے جایا کرتے تھے. جانتے ہیں نا امیر المومنین نے ایک مرتبہ کہا تھا بیٹا حسن مجھے اپنی بیٹیوں کی بڑی یاد آ رہی ہے, ذرا انہیں جا کر لے کر آؤ, مدینہ سے لے آؤ. امام حسن گئے, لے کر آئے. کیا دیکھا, کوفے کے باہر امیر المومنین پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہیں. کہا بابا کیوں زحمت کی؟ کہا بیٹا حسن میں نے سب لوگوں کو کہہ دیا آج گھر میں جلدی چلے جائے کیونکہ میری بیٹی آنے والی ہے. اس کے بعد کہا حسن ذرا بتانا میری بیٹی زینب کس اونٹنی پر ہے؟ ایک بار اونٹنی کی مہار کو پکڑا, کوفے کے دربار میں داخل ہوئے, بڑی شان سے زینب کو لے جایا گیا. زینب جاتی جا رہی ہے, امیر المومنین کہتے جاتے ہیں زینب یہ کوفے کا دربار ہے, زینب یہاں کوفے کا بازار لگتا ہے, زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا, محمل کا پردہ ہٹایا. کہا بابا یہ راستے مردوں کو بتائے جاتے ہیں, بابا یہ راستے محمد حنفیہ کو بتائیے, یہ راستے حسن مجتبیٰ کو بتائیے, یہ راستے میرے بھیا عباس کو بتائیے, ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ بس عزادارو امیر المومنین نے کہا اے زینب ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا جب نہ محمد حنفیہ ساتھ ہوں گے, عباس مارے جا چکے ہوں گے, ارے یہی کوفہ ہوگا, اسی کوفے میں تمہیں اسیر کر کے لایا جائے گا. بس عزادارو زینب کو یہ بھی یاد ہے کہ اگر بابا کے ساتھ آئے تو کس شان سے آتی ہے. ایک مرتبہ شمر اسی دروازے سے لے جانے لگا. زینب نے کہا اے شمر مجھے اس دروازے سے نہ لے جا. اس نے ایک جملہ کہا اگر محسوس کر سکے گا زینب تم ہماری قیدی ہو, شہزادی نہیں ہو, جیسے ہم چاہیں ویسے لے کر جائیں گے. جناب زینب کو ویسے ہی گزارا گیا. عزادارو جناب زینب جیسے ہی گئی بابا یاد آیا. ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا او بابا اسی دروازے سے جب آپ گزارا کرتے تھے میرے سر پر چادر ہوتی تھی, میرا پردہ سلامت ہوا کرتا تھا. بابا دیکھیے کیا وقت آ گیا کہ اب میرے سر پر چادر نہیں ہے اور شرابیوں کا مجمع ہے. بس عزادارو آخری روایت سنیے. یہ قافلہ داخل ہوا ہے کوفہ میں, جناب سکینہ جناب زینب کی گود میں ہے. جانتے نا کس حال میں؟ کرتا خونبرا ہو چکا ہے, چہرے پر نیل کے نشان ہیں, کانوں سے خون جاری ہے, بچی بڑی پیاسی ہے. جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں
کیا سکینہ کو یہاں پر بھی کوئی پانی نہیں پلائے گا؟ کوئی سکینہ سے پانی نہیں پوچھے گا؟ اے بھوپی اماں یہ تو میرے دادا کا شہر ہے، میرے دادا تو یتیموں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، یہاں سکینہ سے کوئی پانی بھی نہیں پوچھے گا۔ ایک مومنہ نے سن لیا، فوراً گھر میں گئی، ٹھنڈے پانی کا کوزہ لیا اور کہا سکینہ لو پانی پی لو۔ سکینہ نے کوزہ لیا، بھی پینا چاہتی ہے، لیکن اس نے کہا سکینہ پینے کے بعد 2 دعائیں کر دینا، میری 2 دعائیں ہیں۔ بنی ہاشم کی بچی تھی نا، کوزے کو زمین پر رکھا، کہا پہلے تو اپنی دعائیں بتا۔ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے تو یتیمہ ہوئی ہے خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جیسے میں یتیمہ ہوئی ہوں اس کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا تیری دوسری حاجت کیا ہے؟ کبھی بھی دوسری حاجت یہ ہے مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے پردیس میں وطن کا نام سنا، مدینہ یاد آیا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا مدینہ کیوں جانا ہے؟ کہا مدینہ میں میرا مولا علی رہتا ہے، میری آقا زادی فاطمہ رہتی ہے، میں جاؤں گی تو ان سے ملاقات کروں گی۔ کہا لیکن وہ تو کب سے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا تو کیا ہوا، ان کا بیٹا حسین تو ہے، ان کی بیٹی زینب کبریٰ تو ہے۔ جناب زینب نے اپنا نام سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھ لے گی تو پہچان جائے گی۔ جناب ام حبیبہ نے کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے زینب نے مجھے پردہ کرنا سکھایا ہے، زینب نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، ارے میں زینب کو دیکھوں اور نہ پہچانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس عزادارو جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اب جو ام حبیبہ نے دیکھا فوراً زمین پر بیٹھ گئی۔ کہا بی بی یہ شرابیوں کا مجمع ہے، بی بی یہ مجمع عام ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بی بی آپ کے سر پر چادر نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، مجھے بتا دے میرا عباس کہاں چلا گیا؟ جناب زینب نے کہا اے ام حبیبہ وہ دیکھ وہ حسین کا سر، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر، وہ علی اکبر کا سر، سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی مشکلات کو آسان فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ